میرے معزز محترم جی مکان سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، سابقہ خطبہ جمعہ میں رسول اکرم نبی محتشم پیغمبر معظم سید ولد آدم امام اعظم امام دین رحمۃ للعالمین قائد اعظم مرشد اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس سے ایمان لانے والے اپنے مال اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے خوش نصیب نفوس قدوسیہ پاک باز ہستیوں کا تذکرہ ہوا تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، مکان ہے اس دنیا جہان میں سب سے بڑے ولی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان سے بڑا ولی دنیا جہان میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے کہ جن کو جیتے جی اللہ رب العزت نے رضوان اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر عطا کر دیا اور اپنے سچے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی 12 مرتبہ بشارتیں عطا کی، جن کے لیے اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا اور جنت کو واجب کر دیا، وہ اتنی عظمتوں والے، اتنے شان و شوکت والے، اتنے مرتبہ مقام والے، وہ صدیق تھے، وہ شہداء تھے، وہ صالحین تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات کیے تھے جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صداقت کے تذکرے اور چرچے کرتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کے امام ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام کے بعد اگر امت کے سب سے بڑے امام ہیں تو وہ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ نے امامت دی، جن کو اللہ کے نبی نے امامت دی اور تمام مومنین نے متفقہ طور پہ جن کو اپنا امام تسلیم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقانیت اور صداقت اور صدیقیت کی خود گواہی دے رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑے راست باز تھے، حق گو تھے، جو زبان سے کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، کردار کے غازی تھے، گفتار کے غازی تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ازار بند اور چادر کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اوپر اٹھائے ہوئے حتیٰ کہ گھٹنے ان کے ننگے ہو رہے ہیں، اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دور سے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، یہ جو تمہارا ساتھی ابو بکر آ رہا ہے یہ پریشان لگتا ہے۔ جناب ابو بکر تشریف لائے، سلام عرض کی اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا یوں ہے، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا، میں نے جلد بازی میں ان کو کچھ بات کہہ دی، پھر میں اس پہ شرمندہ ہوا، آخر انسان ہے، غلطی کا امکان ہے، اختلاف کی صورت میں میرے منہ سے کوئی دل آزاری والی بات نکل گئی، فوراً نادر ہوا، پریشان ہوا، پشیمان ہوا کہ میرے بھائی کا دل دکھ گیا ہے۔ فسألته أن يغفر لي، میں نے عمر سے کہا بھائی آپ مجھے معاف کر دیں، فابا علی ذالک فابا علی ذالک، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، نادم بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا، معافی بھی مانگی، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، ان کو بڑا سخت غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات سنی، فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے۔
اللہ اکبر۔ ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ عظمتوں والے، شان و شوکت والے نبی کے بعد جس کا مرتبہ مکان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ غلطی ان سے ہوئی، وہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے ان کو معاف نہیں کیا، اپنے من کے اندر شرمندہ ہوئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر طرف کیا، سوال کیا، اسم ابو بکر، گھر والوں کیا گھر کے اندر ابو بکر صدیق ہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا رخ کرتے ہیں، یار کے پاس جاتے ہیں، ان کا کوئی اور یار تھا ہی نہیں، ان کا یا اپنا گھر تھا یا نبی کا گھر تھا، تیسرا انہوں نے تلاش ہی نہیں کیا۔ ابو بکر بھی آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ۔ اللہ اکبر، پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا عمر کو دیکھ کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں۔ عمر بھی پاس، ابو بکر بھی پاس بیٹھے ہیں۔ ابو بکر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے عمر کی خیر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر بیٹھ گئے اور فوراً کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ کر، اس کی طرف دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے، غصے میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے گھٹنوں کے بل ہو کر، واللہ انا کنت اظلم، واللہ انا کنت اظلم، اللہ کی قسم میں نے عمر پہ ظلم کیا، اللہ کی قسم میں نے عمر کو کوئی بات کہی جس سے ان کو غصہ آیا، اللہ کے نبی میں نے ظلم کیا تھا، میں نے زیادتی کی تھی، زیادتی میری تھی، آپ عمر کو کچھ نہ کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بھی تشریف لائے، ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ رب العزت نے، سنو کائنات کے لوگوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا، نبوت سے نوازا، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، عمر آپ بھی اور دوسرے سارے لوگ ایک عرصہ تک کہنے لگے کوئی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ وقال ابو بکر صادقا، میں نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ابو بکر کی زبان سے یہ کلمہ صدقتا والا ایک مرتبہ بھی نہیں نکلا، اس نے فوراً سنتے ہوئے کہا، صادقا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، اور صرف زبان سے تصدیق نہیں کی، صرف زبان پر کلمہ توحید نہیں لائے، زبان پہ کلمہ رسالت نہیں لائے، وَبَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سارا زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنے مال اور جان کے ساتھ میری غمخواری کی، میرا ساتھ دیا، اپنی جان لٹا دی، مال لٹا دیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، دو مرتبہ فرمایا، اے لوگوں، اے عمر اور دوسری کائنات کے لوگوں،
فرمایا کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ اس کو ستانا، اس کو تان کرنا، اس کو غصہ دلانا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ فما اوذی بعد بخاری کے الفاظ ہیں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کی ایمان کی صداقت کی گواہی دی، اور میں کائنات کے لوگ جھٹلا رہے تھے، لیکن ابو بکر کی زبان پہ کذبتا کا لفظ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، اس نے سادہ کا لفظ بولا۔ اس وجہ سے یہ صدیق ہے، سارے صحابہ صدیق ہیں، کیونکہ صدیق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی تمنا، اپنی خواہش، اپنی چاہت کو اپنے محبوب کے اشاروں پر قربان کر دے اور اپنے کردار سے اپنی گفتار کو سچ کر دکھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ کی محبت، اس کی عقیدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنی بڑی بڑی تمنائیں، خواہشات، لذتیں، اپنے بڑے بڑے دنیاوی مفادات اور فائدے سب کے سب قربان کر دیا کرتے۔ ادھر اللہ کا فرمان آ گیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً اپنی خواہش کو چھوڑ دیتے، فوراً عمل پیرا ہوتے، فوراً سرے تسلیمیں کم کر لیتے۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اس کا وہ مستاق بنتے تھے، مصور، کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ تباہی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ بندہ مومن کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے۔ وہ معزز سے زمانہ میں حامل قرآن ہو کر، ہم پار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، انہوں نے عزتیں پائی۔ بدو گمبار قسم کے خانہ بدوش، جن کو رہن سہن کا طریقہ نہیں تھا، جنگجو، بہادر ڈاکو، لٹیرے، عزتوں کے لٹیرے، مالوں کے ڈاکو، چور، ڈکے، دانی، شرابی، کبابی، لیکن ایمان تسلیم کیا، ایمان لے آئے ہیں، اسلام کو قبول کر لیا ہے، سارا کچھ فوراً یک لفظ چھوڑ دیا، تسلیم کیا۔ اللہ اکبر۔ چند ایک مثالیں ہیں۔ آیت کریمہ سنتے ہی اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی۔ انہوں نے اپنی بہن کی ایک بندے سے شادی کی نکاح کیا، کچھ عرصہ کے بعد میاں بیوی کے درمیان تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔
اب جب طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی، وہ بہن ان کے گھر آ گئی، بہن بھائیوں کا، اولاد کا، ماں باپ کو صدمہ تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ بیٹی بہن جس کو محبت اور پیار سے رخصت کیا ہو گھر سے، وہ واپس آ جائے، طلاق ہو جائے۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ طلاق دینے والے خاوند نے نکاح کا پیغام دوبارہ بھیج دیا۔ عدت گزر گئی ہے، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور اس کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، یا لوکا، ایک کمینے ذلیل انسان، زبیتوں کا وبرشتوں کا واکرمتوں کا، میں نے تجھے اپنی بہن کا رشتہ دیا تھا، اپنی بہن کا رشتہ۔ یہ سسرال والوں کے ساتھ آدمی کا جو رشتہ ہوتا ہے، سسرال والے بڑی عزت والے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عزت کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن اور بیٹی نکاح میں دی ہے، اور آپ کا خاندان بنایا ہے، انسان کا خاندان بناتے ہیں۔ اکیلے بندے کی کیا زندگی ہے، معاشرے کے اندر کوئی تعارف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کسی رشتے اور تعلق کی بنا پر کسی کا عزت کا حق ہے تو وہ سسرال والوں کا ہے، سسر کا ہے، برادر اللہ کا، جن کو سالہ کہتے ہیں۔ آج تو لوگوں نے گالی بنایا، بڑا اٹھا لیا، لوگ گالی سمجھتے ہیں، ماموں کو گالی سمجھتے ہیں، گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ ظالم کو سمجھتا نہیں ہے کہ اپنی بہن اور بیٹی انہوں نے تیرے نکاح میں دے کر تجھے عزت دی ہے۔ کہنے لگے، میں نے اپنی بہن کا تجھ سے رشتہ کیا اور تجھے عزت بخشی، معاشرے کے اندر تیرا مقام بنایا، فطلت کہا، تو نے میری بہن کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد پھر عزت کے دوران بھی تو نے رجوع نہیں کیا، اس کے بعد وقت گزر گیا ہے، ثم جئت تکتبھا، پھر اب تو نکاح کا پیغام دوبارہ لے کے آیا ہے، لا واللہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، اتنا غصہ چڑھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، لا تعود الیک ابدا، آج کے بعد کبھی بھی، ہمیشہ میری بہن تیرے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اللہ کی قسم اٹھا دی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دوبارہ اپنی بہن کا نکاح تجھ سے کروں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، آسمان سے اللہ رب العزت نے اپنا حکم نازل کر دیا اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، سورہ البقرہ، اس کے اندر اللہ نے طلاق کے بہت سارے مسائل بیان کیے، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ فرمایا، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی عزت کو پہنچ جائے، عزت گزر جائے، اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ نے خطاب کیا عورت سے ولیوں کو، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے ولی تھے، ولیوں کو خطاب کیا، فرمایا تم نہ ان کو روکو کہ وہ اپنے پہلے ان خاندوں سے دوبارہ نکاح کریں، جب وہ آپس میں عام معروف طریقے کے ساتھ راضی ہو جائیں، اچھے طریقے کے ساتھ وہ بدلے کا عہد کریں اور نیت کر لیں کہ آئندہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو اے عورت کے ولیوں تم ان کو نہ روکو، بلکہ
اندر شامل ہو کر، ساتھ شامل ہو کے ان کا نکاح کرو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا حکم اس کو ہے جو اللہ یوم آخرت سے ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مانے گا جو اللہ یوم آخرت سے سچا ایمان رکھتا ہے۔ جو نہیں ایمان رکھتا وہ نہیں مانے گا، جو نہیں مانے گا سمجھو ایمان نہیں رکھتا، اس کے ایمان میں شک ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ پہلے ایک آدمی سے ایک عورت کا نکاح ہوا ہے تو وہ دونوں دوبارہ پھر ملنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ مل جائے، کسی اور کسی جگہ پہ اس کا دوبارہ نکاح نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ جانتے ہیں اس بات۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ماقبل بن یسار فرماتے الآن اقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں خود اپنی بہن کا رشتہ اس آدمی سے دوبارہ کروں گا تو میرے رب کا حکم نازل ہو گیا۔ یہ ہے ادھر فرمائے محمد ہو، ادھر جسل فرمائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام سنایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل کی ہے۔ اے ماقبل بن یسار، اللہ نے قرآن بنا کے رہتی دنیا تک کے لیے حکم نازل کر دیا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی بہن کا رشتہ دوبارہ اس کو دیتا ہوں۔ پہلے اس کو کمینہ کہہ رہے ہیں، سلیم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میری بہن دوبارہ تیرے نکاح میں نہیں جائے گی۔ قال فزوجہا ایاہ وکبر یمینہ، فرماتے ہیں انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا، جو قسم اٹھائی اس کا کفارہ بھی دے دیا۔ تو یہ تھا کہ ایک طرف اللہ کا پیغام آیا ہے، غصہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والے یہ صدیق ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کرنے والے، صرف زبان کے گفتار کے قابل نہیں بلکہ کردار کے بھی قابل۔ اللہ میری طرف سے تجھے امن ہے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں تیری تکذیب کروں، تیرے حکم کی تردید کروں، نہ مانوں، جھٹلا دوں، ٹھکرا دوں، کہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے عمل سے ثابت کروں گا۔ اگرچہ میں نے قسمیں اٹھائی ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، غصہ ہے، لیکن غصہ ایک طرف اور ایک طرف اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ارے تسلیم کم کر دیا۔ دوسری مثال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل بعد فرماتے ہیں میں اپنے طویل بعد ابو طلحہ کے گھر میں خادم رسول انس بیان کرتے، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں اس کے گھر میں شراب پلا رہا، شراب کے جام پیالے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور مہمانوں کو شراب کے پیالے پیش کر رہا۔ شراب حلال ہے، جائز ہے، شراب پلا رہا ہوں۔ شراب بھی کون سی؟ فضیق نامی شراب، سب سے اعلیٰ قیمتی بہترین شراب وہ پلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں ایک بندے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، پکڑانے کے لیے، پلانے کے لیے، کانوں سے، میرے کانوں سے بھی، میرے باپ کے کانوں سے بھی اور حاضرین مجلس کے کانوں سے بھی آواز ٹکرائی ایک بندے کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ ان الخمر قد حرمت، کہ شراب اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہے، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ کہنے لگے اخرج، نکلو باہر، فاحرقھا، جو شراب کے مٹکے ہیں، جو چیزیں ہیں بھرے ہوئے، وہ سارے کے سارے بہا دو،
مسکینوں کے منہ کھول دو، وہ اعلیٰ قسم کی قیمتی قسم کی جو شراب ہے ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کا حکم سے فوراً اس کو بہا دیا، گرا دیا۔ کیا وجہ ہے؟ آج کا مسلمان ہوتا کہتا اچھا سوچیں گے تھے، یہ جو قیمتی شراب یا قیمتی چیز ہے پہلے اس کو تو استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں ہم اس کو، بعد میں سوچ رہیں گے اس سے عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان اور عمل دیکھو کہ وہ صرف گفتار کے گادی نہیں کردار کے گادی بھی تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، اسی وجہ سے وہ صدیق تھے، وہ راست گو تھے، سچ بولنے والے تھے اور اللہ کی محبت میں سارا کچھ قربان کر دینے والے۔ اللہ اکبر فخرجت، فرماتے ہیں میں نکلا وہ مشکیزیں مٹکے لے کر، احرقتها، میں نے وہ مدینہ کی گلی کے اندر بہا دیا سارا کچھ۔ حجرت فی سکک المدینہ، وہ شراب جس طرح سیلاب بہتا ہے اس طرح شراب مدینے کی گلیوں کے اندر بہتے ہیں۔ اور صرف ایک گریز گرانے کی بات نہیں، سارے صحابہ نے اپنے مشکیزیں بہا دی، سوچے بچار کی بات نہیں۔ اچھا تحقیق کر لے، اللہ کے نبی کے پاس چلے جائے، سوچو بچار کر لے، غور کریں ذرا، نبی سے ذرا سوال کریں کہ یہ کیوں حرام ہوئی ہے، کیسے حرام ہوئی ہے، یا نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر بڑے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، لین دین ہے، اس کے اندر آدمی کا ذہنی سکون ہے، بڑے فائدے ہیں۔ نہیں، کوئی سوچو بچار نہیں، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا فرمان سن لیا ہے، اور آپ کی زبان اطہر سے نہیں، آپ کے علم کی سے، آپ کے پیغام رساں سے تحقیق میں نہیں پڑے، بلکہ فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ جب یہ سنا کہ یہ ندا کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے رسول کا سچا علمی ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کے علمی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، سچا پیغام ہے، فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ خیال آیا کہ وہ جو ہمارے ساتھی اس حالت میں شہید ہوئے، اس حالت میں تو وہ شراب پیتے تھے، اس وقت شراب حلال تھی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو شاید سزا ملے شراب پینے کی وجہ سے۔ سوچو بچار میں پڑ گئے، ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے اجداد و اقارب جو پہلے شراب پیتے تھے، اب اتنی سختی سے یہ منع کر دی گئی ہے، حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس اشکال کا بھی رد کر دیا اور جواب دیا، فرمایا لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما قائموا اذا اتقوا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، جب وہ اللہ کے اس وقت کے اپنے دور سے جو اللہ کے احکامات تھے ان کو تسلیم کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، انہوں نے اگر شراب پی ہے اس وقت حلال تھی، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ جنتی ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اب آئندہ جو یہ کرے گا اس کے لیے سزا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو طینۃ القبال، دوستیوں کا کچلا ہوں پیپ دوزخ کے اندر ایسے لوگوں کو پلائے گا جو دنیا کے اندر شراب پی، اور جنت کی شراب طہور سے، پاکیزہ شراب سے وہ محروم ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا جانتی ہے، ان کو ان کی بیٹی کے حوالے سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی لعین زمانہ اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا اور تہمت لگائی کہ عائشہ ایسی رسی ہے معاذ اللہ یاد باللہ۔ اب جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے اندر بہت سارے لوگ بہ جاتے ہیں،
بہت سارے لوگوں کو یہ پہنچتی ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں اس طوفان بدتمیزی کے اندر۔ بعض صحابہ بھی شامل ہو گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح رسول، شاعر رسول جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن ام مصطح کا بیٹا مصطح بھی شامل تھا۔ یہ مصطح وہ صحابی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر سے جیب سے خرچہ دیا کرتے تھے۔ فقیر صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اس طوفان بدتمیزی کا وہ حصہ بنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد میں اپنی خالہ زاد بہن ام مصطح کے اس بیٹے یعنی اپنے بھانجے مصطح پر اس کا خرچہ بند کر دوں گا اور کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا۔ قسم اٹھا لی، غصہ اتنا چڑھا، بیٹی پہ تہمت لگا دی، اور جو امت کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، اس کو نہیں چھوڑا۔ بڑا صدمہ پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ پریشان رہے۔ اس قدر پریشانی کا عالم ہے، صحابہ روتے ہیں، ابو بکر ماں باپ، ابو بکر ام رومان، ان کا جو تو جینا تو بار ہو گیا جس کی بیٹی کے متعلق اس طرح کا طوفان بدتمیزی ہو۔ اس قدر صدمہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، قسم اٹھائی کہ مصطح کا خرچہ آئندہ سے بند۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اس نے توبہ کر لی اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، اس میں شریک ہوا تھا، نیک تھا، سچا تھا، سچا تھا، اس نے توبہ کی، معافی مانگی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی ہے کہ اس پر خرچہ نہیں کروں گا۔ خالق کائنات نے آسمان سے قرآن نازل کیا، سورہ نور کی 10 آیات اللہ رب العزت نے نازل کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اور ان کے اندر یہ آیت بھی ہے بلا یا کلی اول الفضل منکم والطاعہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اور میں جو تم میں سے مالدار لوگ ہیں، گنجائش والے ہیں، جس کو اللہ نے مال و متاع عطا کیا، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والے، اپنا کاروبار مال و متاع مکے کے اندر چھوڑ کر آنے والے لوگوں پر خرچ کرنے سے قسم نہ اٹھائیں، بلکہ ان کے اوپر خرچ کریں۔ مصطح قریبی رشتہ دار بھی ہے، بہن کا بیٹا ہے، خالہ زاد بہن ہے، اس کا بیٹا ہے، مسکین بھی ہے اور مہاجر فی سبیل اللہ بھی ہے، حقدار ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے، اس کو کیا جائے۔ فرمایا اس سے قسم نہ اٹھائیں ولیعفوا ولیصفحوا، فرمایا وہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ مالدار کون ہے؟ اس سے مراد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ نے خطاب کیا صدیق کو۔ صدمہ کتنا پہنچا مصطح کے حوالے سے، حسان کے حوالے سے، عبداللہ بن ابی لئی نے زمانہ نے یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، اس کے اندر یہ بھی شریک ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کو درگزر کریں، معاف کر دیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے مالدار لوگوں، اے ابوبکر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر معافی کا قدم پھیر دے تمہارے اس عمل کی وجہ سے؟ پسند کرتے واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے۔ ابوبکر کے سامنے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، ابوبکر اللہ کا یہ آیت نازل ہوا ہے
ابو بکر نے اپنی قسم توڑ دی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فوراً کیوں ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. یہ عمل تھا صحابہ کا. غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مصطفیٰ کے حوالے سے فوراً معاف کر دیا. کہا اللہ کے نبی ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں، مصطفیٰ کو معاف کرنے کے بدلے میں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. مصطفیٰ کا خرچہ جس طرح پہلے چلتا تھا اسی طرح جاری ساری کر دیا. اللہ کا نبی میں اس سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. میرے رب کا آڈر آ گیا، میرے رب کا حکم آ گیا. اپنی تمنا، اپنی خواہش، اپنی آرزو ایک طرف ڈال دی اور اللہ اور اس کے رسول کو فوراً تسلیم کر دیا. اس کے احکامات کو مد نظر رکھا، اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیا اور جھکا لیا. یہی مومن کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے اندر فسو پیش ہے. اچھا سوچیں گے، تحقیق کریں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا پرکھیں گے، فلاں سے مشورہ کر لیں گے. میری بیوی کیا کہتی ہے، میری بہن کیا کہتی ہے، میری ماں کے تیور کیا ہے، میرے باپ کی سوچ کیا ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ سارے ایک طرف ہوں اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے. مومن کا شیوا اور شعار یہ ہے کہ فوراً تسلیم کر لے. یہ وہ صحابہ تھے جو کردار کے غازی تھے، صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی ہیں. آج ہمارے حکمران بھی اس طرح، ہماری رعایا بھی اس طرح. ہمارا ملک پاکستان آج 11 اگست ہے. لوگ 14 اگست کو جس نے آزادی کے نام پہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کروڑوں روپیہ ضائع کریں گے. ذرا غور تو کریں اس کے پیچھے ہے کیا وجہ تھی پاکستان بنانے کی؟ واقعات کیا تھے؟ دو قومی نظریہ. کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ، عقیدہ، منہج الگ ہے. ہندوؤں سکھوں کا منہج، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ الگ ہے. ہم دو الگ الگ نظریے والی قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہ سوچ تھی، یہ محرک تھا. لیکن آج سکندری بھی ہے. ہم نے ہندوستان سے پاکستان کو الگ کر لیا. سوچ وہی، عقائد و نظریات وہی، اپنے اعمال وہی، اسی ڈگر پہ چلنے والے. اگر ہندو لاکھوں خداؤں کا پجاری ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، تو کیا مسلمان ایسا نہیں ہے؟ گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی، کیا اس کے خدا نہیں ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے اور قدم قدم پہ یہ اپنے ولیوں، پیروں، بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ زندہ ہے، میرے ہر حال سے واقف ہے، اس کے نام پہ صدقہ کیا جائے، اس کو سلام کیا جائے. کیا یہ انداز نہیں ہے مسلمان کا؟ ہندو ایسا کرے تو وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اور مسلمان بھی ایسا کرے، گلی گلی، نگر نگر اس کے خدا ہے، اس کے حاجت روا ہے، اس کے مشکل کشا ہے. فلاں کے در سے اس کو خیر ملتی ہے، فلاں کے در سے اس کو فیض ملتا ہے، فلاں کے در سے اس کو اولاد ملتی ہے، فلاں کے در سے اس کو شفا ملتی ہے. وہاں جا کے جھاڑو دو، جھاڑو رکھو، وہاں جا کے دیے کے اندر تیل ڈالو، وہاں جا کے دودھ کا پیالہ پیش کرو، وہاں جا کے چادر چڑھاؤ، وہاں جا کے گل پاشی کرو، پھول برساؤ، وہاں جا کے حاجات اور مناجات کرو، ان سے اپنی حاجتیں پیش کرو اور فریاد رسی، حاجت رسی کا ان سے مطالبہ کرو کہ میں حاضر ہوں، جناب میرے ہاتھ پہ رحم کرے. سیدھے جاؤ، اٹھے پاؤں، واپس آؤ. وہاں جا کے کوئی انداز جو ہندوؤں کا ہے، گلی گلی، نگر نگر کے اندر جس کو چاہتے ہیں خدا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرنے والے، وہی انداز آج کے مسلمان کا. گلی گلی، نگر نگر
کیونکہ گجرانوالہ تو پھر بھی اس بیماری سے کچھ پاک ہے، ادھر اہل حدیث کی زیادہ کثرت ہے۔ جاؤ دوسرے شہروں کے اندر یا اس کے مذاکراتی علاقوں کے اندر جا کے دیکھو، ہم کاروبار کے لیے لاہور شہر میں جاتے، فیصل آباد میں جاتے، واشنگ مشین کا کاروبار کرتے تھے، گاڑی پہ مال لے جاتے اور گاڑی کا جو ڈرائیور تھا مالک تھا، لاہور داخل ہوتے ہی ایسے گلی گلی محلے محلے سے ایسے گزرتا ہوا سلام کر رہا ہے، نہر کے پاس سے گزرتا ہے، پیسے کہیں کے جا رہے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مسلمان ہے، جو نظریہ ہندو کا ہے وہی نظریہ اس کا، وہی نظریہ باقی خضر کی حکومت ہے پانیوں پہ، تو فلاں کی نگری داتا کی نگری ہے، فلاں کی نگری بری کی نگری ہے، فلاں کی نگری فلانے کی ہے۔ کیا اس نے بھی وہی عقیدہ و عمل اختیار نہیں کیا؟ اگر وہ بتوں پہ گل پاشی کرتا ہے تو کیا یہ قبر پہ گل پاشی نہیں کرتا؟ وہی انداز ہے، قبر کی بت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ قبر بت ہے اللہ کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قبروں کی پوجا، دربار، مزار، خانقاہیں، جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر بنے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے، کفر کے اڈے، شرک کے اڈے، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ دو قومی نظریہ جس بنیاد پہ ہمارے مسلمانوں نے لاکھوں کی قربانیاں دی، ماں باپ کے سامنے ماں کی گود سے چیر کھار دودھ پیتا ہوا بچہ چھین کے نیزوں کی انگلیوں پہ چڑھایا گیا، اس کے جگر کو پاش پاش کر دیا گیا۔ یہ سارے ظلم زیادتیاں، دلہنیں بیوہ ہوئیں، خامن اپنی بیویوں سے بیگانے ہوئے، ماں باپ اپنی اولاد چھین بیٹھے۔ جب انداز ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، ہمارے والد صاحب علیہ الرحمہ بتایا کرتے تھے، 12 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی، اللہ اکبر، کہتے ہیں امرتسر سے جو گاڑی چلتی تھی نا، ٹرین پاکستان کی طرف آتی تھی، ہندو سکھ مسلمان اس کے اوپر سوار ہوتے تھے پاکستان آنے کے لیے، ہندو سکھ گاڑیوں کے اندر داخل ہو کے تلواروں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کرتے، ان کو کاٹتے، اور یہ انداز تھا کہ گاڑی جس علاقے سے گزرتی تھی خون کے قطرات نہیں بلکہ پانی کی طرح خون اس طرف سے اس علاقے سے جو ہے نا بہتا چلا جاتا تھا۔ گاڑی کے اندر یہ قتل عام اس طرح تھا۔ یہ تھا انداز ملک پاکستان بنانے کا۔ کتنے ظلم سہے، کتنا ستم ہوا، کس کی خاطر؟ دو قومی نظریہ کی خاطر، دو قومی نظریہ۔ لیکن نظریہ آج وہی اسی طرح، اگر وہ ہندو گل پاشی کرتا ہے تو یہ بھی گل پاشی کرتا ہے قبروں پہ جا کے، جس طرح وہ پھول چڑھاتے اس طرح یہ بھی پھول چڑھاتے، جس طرح وہ چادریں چڑھاتے اس طرح یہ بھی چادریں چڑھاتے، جس طرح یہ گل کرتے اسی طرح وہ بھی گل کرتے، وہی انداز ہے۔ ہندو تو وہاں جہاں سے چلے گئے، مسلمان وہاں سے آ گئے، لیکن عقائد و نظریات وہی جو ان کے تھے، وہی انداز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ جب ہم کسی علاقے میں ان کو کچھ سلطہ غلبہ حکومت عطا کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا کام عقیدہ توحید کا پرچار ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا سلسلہ۔ آل سعود نے آج سے صدی پہلے اقتدار سنبھالا، جو پکی قبریں تھیں ان کا خاتمہ کیا، مزار، جبے، کبے، یہ خانقاہیں سب ختم کر دی، مسمار کر دی، اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ اللہ نے ان کو ہر قسم کی نعمت دیا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، میں مومنوں کا شیوا ہے، لیکن جسم غریبی ہے،
بدقسمتی ہے ہمارے ملک پاکستان کی. دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ تو بنا تھا، لیکن جتنے حکمران آئے سارے قبر پرست، پیر پرست، قبر چٹو، اور ملک پاکستان کے حکمرانوں کی جو زیادہ تر آمدنی کا حصہ ہے وہ مزاروں سے ملتا ہے. محکمہ اوقاف کے تحت سینکڑوں نہیں ہزاروں، اللہ مولانا یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمان یزدانی، سن 87 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے بتایا 25,000 ایسے مزار ہیں جو محکمہ اوقاف حکومت کی زیر نگرانی کرتے ہیں، اور یہ چندہ ان کو حکومت کو پہنچتا ہے. اس وقت 25,000 اور آج لاکھوں کی تعداد میں ہوگی. وہ 87 کی بات ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے. حکومتیں چل رہی ہیں کچھ گندے دھندے سے، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک بے غیرتی ہے. اللہ نے شرک اور بے غیرتی کا، زنا کا اکٹھا تذکرہ کیا سورہ نور کے اندر. جس طرح دانی بے غیرت ہوتا ہے، اس طرح مشرک بھی بے غیرت ہے، اپنے رب کا در چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جاتا ہے. تو قومی نظریہ کہاں گیا؟ میرے محترم بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمارا ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، نماز کا نظام قائم کرے. اللہ نے فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرے. حکومت اپنے دور بازو کے ذریعے لوگوں کو نماز پڑھائے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے. لیکن عجب انداز ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے، بابر کروائے، شو کروائے، اس کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی سب معاف پرمٹ ہے. اور آج کل کلیدی مناصب کے بیٹھنے والے شیعہ کون ہے زکوٰۃ دینے والا؟ اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو حکومت دے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائے، نماز کا حکومتی لیول پہ انتظام کرے، نفاذ کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. کہاں گئی وہ زبانیں، کہاں گئے وہ حکمران جن کو قل هو اللہ احد نہیں آتا؟ ایسی بدقسمتی. دو قومی نظریہ کس پہ ہم فخر کرتے ہیں، کس پہ ہم جشن مناتے ہیں، کس پہ ہم جو ہے نا یہ ناچتے گاتے ہیں اور یہ سارے سلسلے کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خربوں روپیہ ضائع کرتے ہیں. کس بات کی خوشی؟ 76 سال گزر گئے بنے ہوئے، کیا کھویا کیا پایا، کبھی سوچا ہے؟ اللہ ہمیں سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.